سر آپ کی محمد حفیظ سے ملاقات ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ حفیظ نے بولا ہے کہ نیوزی لینڈ ٹور میں پلیئرز کا زیادہ فوکس نیوزی لینڈ سے ہٹ کے لیگز پہ تھا کہ لیگز کے کانٹریکٹس ملے، کیا اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہو سکتا ہے ایسی بات ہوئی ہو، یہ انفارمل گفتگو تھی، کوئی میں یہ نہیں تھا کہ میں نے ان کو بلایا تھا، میں نے ان سے رپورٹ دی، کیونکہ وہ تشریف لائے ہوئے تھے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی تو میرے سے ملاقات ہوگی ان کی. تو آپ کا دوسرا کوشچن کیا تھا مجھے؟ ہاں یس ہاں یہ ایک بڑا یہ میری نالج میں آیا ہے اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک چیز ہے جس کو دوبارہ ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جن پلیئرز نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ان کو جو ہے وہ پی ایس ایل کے علاوہ سال میں 2 لیگز میں این او سی مل سکتا ہے، یہ ان کے اس میں ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اب جب یہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا اور اس وقت جو ایگریمنٹس ان کے ساتھ سائن کیے گئے، اس سے پہلے کچھ کھلاڑیوں نے کچھ لیگز میں آٹومیٹیکلی پہلے سے کوئی جو ہے وہ کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے. تو بعد میں افیکٹ اس کا یہ ہوا کہ جب پاکستان کے جو کچھ ضرورت پڑی ان کی تو وہ پھر آلریڈی کمیٹڈ تھے ادھر. اس میں ایک ہارمنی کریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضروریت ہے کہ کیونکہ پلیئرز کا بھی یہ رائٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کو مانیٹری بینیفٹس بھی ہوتے ہیں، ان کو اچھی آفرز ہوتی ہیں، لیکن جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ انڈر کانٹریکٹ یہ ہے کہ وہ جب پاکستان کے لیے کھیلیں گے تو اس میں پھر وہ کسی اور لیگ میں یا کسی کلب میں جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور وہ پابندی جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے اور وہ کھلاڑیوں کو بھی اس پہ ایڈہیئر ٹو کرنا چاہیے. یہ جو مسئلہ ہے کہ ان کی انڈیپینڈنٹ لیگز میں کھیلنے کا اور جب پاکستان کی ضرورت ہو اس وقت انہوں نے کیا کرنا ہے، یا وہاں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ ورلڈ کپ میں ہمارے کچھ کھلاڑی جو تھے وہ اویلیبل نہیں تھے، وہ کہیں پہ لیگز کھیل رہے تھے. تو یہ ایک انکنسسٹنسی ہے، اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلے پاکستان ہے، جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں ہمارے لیے محترم ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی وجہ سے ہی ان کو شہرت ملی ہے، ان کو موقع ملا ہے کہ وہ ان کو دوسری انٹرنیشنل لیگز جو ہے وہ انوائٹ کرتی ہیں، تو ان کی پہلی ترجیح پاکستان ہونا چاہیے. فائنل کا شیڈول چینج کر کے 6 سے 10 فروری کر دیا گیا ہے، اور اس دوران الیکشن بھی ہے، کیونکہ ایک سندھ پریمیئر لیگ ہو رہی ہے، شاید اس وجہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کھلاڑی کیونکہ وہاں پر کھیلنے گئے تھے تو اس وجہ سے ٹورنامنٹ کا شیڈول چینج کیا گیا فائنل کا. تو کیا اب یہ شیڈول دوبارہ بھی چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ 8 فروری کو الیکشن آ رہا ہے اور 6 سے 10 کے درمیان فائنل کی ڈیٹس رکھی گئی ہیں؟ دیکھیے اس میں جو میں نے آج ہی اس بارے میں آپ نے کوشچن کیا، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اس کا میں ذرا دیکھ رہا تھا، اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھلاتا ہے، وہ ہے SNGPL، سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ. ان کے کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ آلریڈی کمیٹڈ تھے، آپ جس کی بات کر رہے ہیں سندھ پریمیئر لیگ میں، تو ان کی بھی ایک ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کہ چونکہ ہمارے کھلاڑی اس میں بزی ہیں تو آپ اس کا تھوڑا سا اسکیڈول وہ کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک وجہ وہ بھی ہے کہ وہ ان کی کنوینئنس یا کھلاڑیوں کی کنوینئنس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا آگے ہوا ہے، اور اس میں کوئی سچ میرا خیال ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں ہے. محمد علی ناصر، کیونکہ وہ فائنل ہے، فائنل کے متعلق جی میرا خیال ہے کہ وہ پھر شاید 9 سے آگے چلا جائے جو 1-2 دن. بالکل. محمد علی ناصر ABN نیوز سے. آپ کی 1-2 روز پہلے نگران وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے آپ کو کیا اہم ٹاسک دیے ہیں؟ نگران وزیر اعظم سے نہیں، میری ان سے کبھی بھی ڈائریکٹ ابھی اس سلسلے میں کوئی ملاقات نہیں، لیکن چونکہ وہ پیٹرن ہے تو وہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ پیٹرن تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ BOG جلد از جلد تشکیل ہو جائے اور اس کا جو ہے چیئرمین کا الیکشن ہو جائے. لیکن ویسے جو کاکڑ صاحب ہیں، جو آنریبل پرائم منسٹر، وہ میرے ذاتی طور پہ بھی ہماری شناسائی ہے، لیکن میرا کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ جب سے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے میری کبھی ان سے ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی. سر ساما غوری فرام دنیا TV. سر پچھلے 1 سال میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس کوئی پراپر چیئرمین نہیں رہا، مینجمنٹ کمیٹی آتی رہی جاتی رہی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم کی کارکردگی پہ اس سے برا اثر پڑا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ میگا ایونٹس ہوں یا بائی لیٹرل سیریز ہوں، ٹیم کی کارکردگی اچھی نہیں رہی، تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ویسے تو یہ کوئی آئیڈل سچویشن نہیں ہے کہ یہ ایڈ ہاکزم کے اوپر چیزیں چلتی رہیں اور مینجمنٹ کمیٹیز، جیسے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے کہ مینجمنٹ کمیٹیز چل رہی. آئیڈیل سچویشن تو یہی ہوتی ہے کہ
जो आइन में एक बोर्ड ऑफ गवर्नर है और उसका चेयरमैन है परमानेंट बुनियादों पे, जिनकी मियाद 3 माह है, वो तो एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो टीम की अच्छी कारकर्दगी का जो सवाल है, उसमें ये एक छोटा सा फैक्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जिन तमाम चीज़ों को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये यकीन रखता हूँ कि अभी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर नया आएगा और जो चेयरमैन नए आएंगे, वो इन तमाम चीज़ों को सामने रखेंगे कि ये जो इनकन्सिस्टेंसी की वजह से भी अगर टीम में कोई, क्योंकि उसका एज सच डायरेक्ट इम्पैक्ट टीम पे नहीं पड़ता, टीम पे होता है कि उसकी सिलेक्शन कैसी हो, उसकी कोचिंग कैसी हो, उनकी ट्रेनिंग्स कैसी हो। तो अगर उनमें खराबियां हैं, और उसमें जाहिर है खराबियां हैं ही, जिसकी वजह से हारना जीतना तो कोई ऐसा इशू नहीं होता कि आप फाइनल पे पहुंच के भी हार जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कारकर्दगी जो है वो बहुत ही बिलो द जो है स्टैंडर्ड्स रही है। तो इन तमाम चीज़ों को देखना जो है वो फिर आइंदा जो परमानेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर और जो चेयरमैन है वही देखेंगे।